امام حسن سے پیار کر کے، امام زین العابدین سے پیار کر کے، صبح قیامت تک کے ہر ایک آل رسول سے پیار کر کے مرنا سرکار فرماتے ہیں ماتا شہیدہ، مرنا تو ہے لیکن امام حسین کی محبت لے کے مرو گے شہید مرو گے، امام حسن کی محبت لے کے مرو گے شہید مرو گے، امام زین العابدین کی محبت لے کے مرو گے شہید مرو گے، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، ماتا شہیدہ۔ آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے خانوادہ اہل بیت کو عظمت عطا کی کہ نبی کو جو 5 فضائل عطا کیا، ان 5 فضائل میں اللہ نے اہل بیت کو شامل کیا۔ پہلا کیا کہ نماز ہم پڑھتے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں نا، آپ کے ذوق کو ذرا فرق میں پہلے امتحان لے لوں، اس کو یہی چھوڑیے، آگے چلیے۔ آج ہم لوگ کربلا کا واقعہ سنتے ہیں، کچھ خج علم والے کم پڑھے لکھے لوگ کربلا کا واقعہ رلانے کے لیے ایسے پیش کرتے ہیں، حضرت لگتا ہے کہ کربلا والے محتاج تھے، کہتے ہیں کربلا میں امام حسین پیاسے تھے، یہ واقعہ غلط، جملہ غلط۔ حسینیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ فقیر دے رہا ہے، یاد رکھنا، امام حسین پیاسے نہیں تھے، امام حسین پانی کو نہیں ترسے، پانی لبے حسین کو ترسا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے کیسے؟ چلیے، امام حسین کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا ایک بیٹا، یعنی امام حسین کا فرق ہوتا، ہندوستان کا راجا ہند الولی خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجیری جب ہندوستان میں آئے، جوگی جیپال نے ان کو پانی بند کر دیا، تو امام حسین کے بیٹوں کا ایک بیٹا سرکار غریب نواز، ہم سنیوں کا راجا، ہندوستان کا سردار، اپنے خادم کو ایک کٹورے دیا، کہا کہ جاؤ انا ساگر کے پانی سے کہنا کہ امام حسین کے بیٹوں کا بیٹا، امام حسین کا پوتا، مصطفیٰ کا نواسا ہند الولی خواجہ غریب نواز تمہیں بلا رہا ہے۔ تو تاریخ گواہ ہے، جب وہ خادم، جب وہ غلام کٹورا لے کر پہنچا اور پانی سے مخاطب ہو کے کہا، اے نہرے، اے انا ساگر کا پانی، تمہیں غریب نواز یاد کر رہے ہیں، تو تاریخ گواہ ہے، علماء نے لکھا ہے، پورے انا ساگر کا پانی ایک کٹورے میں سمٹ گیا۔ اب مجھے کہہ لینے دو، ارے جن کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے کا یہ عالم کہ خادم تو کہے تو جا تو پورا انا ساگر آ جائے، تو اس کے داماد امام حسین کا عالم کیا ہوگا؟ اگر امام حسین کہہ دیتے، اگر امام حسین چاہ دیتے، اگر امام حسین اشارہ کر دیتے، نہر سوات کا پانی امام حسین کے کتبہ میں آ کے گر جاتا۔ یہ مت کہنا کہ امام حسین پیاسے تھے، پانی خواہش مند رہا، پانی شوق میں رہا، پانی اس اشتیاق خواہش میں تھی، ہائے کاش ان یزیدیوں سے چھٹ کر لبے حسین کو چھونے کا موقع مل جائے۔ سبحان اللہ۔ ترس رہا تھا، امام حسین پیاسے نہ تھے۔ اب آگے چلو، اللہ نے 5 چیزوں میں خانوادہ اہل بیت کو شریک کیا۔ پہلا، اللہ تعالیٰ نے نماز میں نبی پر سلام رکھا۔ نماز میں نبی پر سلام ہے کہ نہیں؟ السلام علیکہ یا ایھا، اگر نبی پر نماز میں سلام نہ کرو تو نماز انکمپلیٹ، اگر نبی پر سلام نہ کرو نماز ہوگی نہیں۔ اب ان دیوبندی وہابی اہل حدیث کو کہو جو کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں، السلام علیکہ یا ایھا نبی پڑھے بغیر نماز پڑھ لو، تو نبی پر نماز میں سلام اور اہل بیت پر بھی نماز میں سلام۔ کیسے؟ اللہ ارشاد فرماتا قرآن میں ہے، الصلاۃ علی الیاسین، اور مفسرین نے 2 تفسیر کی، ایک تفسیر کے مطابق الیاسین سے مراد حضرت بیت الیاس، اور ایک دوسری تفسیر جو معتبر ہے اس کے مطابق الیاسین سے
اولاد اہل بیت، تو نماز میں نبی پر بھی سلام، نبی کی اولاد پر بھی سلام۔ دوسرا، نبی پاک ہے نا، نبی نور ہے، نبی پاک ہے، اللہ نے اپنے نبی کی اولاد اہل بیت اطہار کو بھی پاک رکھا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے رجس یعنی ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں خوب پاک کر دے۔ نبی پر بھی نماز میں درود، اہل بیت پر بھی درود، نبی بھی پاک، نبی کی آل، نبی کے اولاد، امام علی مقام، امام حسن، امام حسین، صبح قیامت تک کے سادات۔ اب آئیے تیسرا کیا ہے؟ نبی پر نماز میں درود، نماز پڑھتے ہیں، نبی پر درود پڑھتے ہیں، نبی پر نماز میں درود، نبی کی آل پر بھی درود، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، نبی پر بھی درود، نبی کی آل پر بھی درود۔ چوتھا ہوا، پانچواں سنو اور ایمان کا ہے۔ پانچواں کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کو منانا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنے مالک کو، اپنے پروردگار کو، اپنے خالق کو راضی کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، نبی کی سیرت پر چلو، نبی سے محبت کرو۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ومن والدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، یہاں تک کہ کائنات میں دنیا کے ہر چیز سے زیادہ نبی سے محبت نہ کر لے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت الا حرف تنبیہ، لا ایمان لائے نتیجی، کوئی ایمان نہیں لمن لا محبت اللہ، جس کے پاس حضور کی محبت نہ ہو۔ تو پتہ کیا چلا کہ نبی کی محبت، نبی سے الفت، نبی سے عقیدت، نبی سے محبت واجب ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح نبی کی آل سے بھی، امام علی مقام سے بھی، امام حسین سے بھی، زین العابدین سے بھی، امام علی اصغر سے بھی، امام قاسم سے بھی محبت واجب قرآن کہتا ہے۔ جہاں قرآن کہتا ہے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، پھر قرآن کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ اعلان کر دیجیے میں جو تبلیغ کی، اس تبلیغ پر کوئی نہیں مانتا مگر میری آل سے پیار کرنا، میری اولاد سے محبت کرنا۔ تو یہ پانچ عظیم آگے چلیے، یہ آیت کریمہ جس کو میں نے پڑھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے جب اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، پس منظر کیا ہے اس کا؟ آقا کائنات، اس کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا آگے چلیے۔ حضرت عائشہ یہ کون ہے؟ سرکار کی اہلیہ ہے، ہمارے نبی کی بیوی ہے۔ ایک مرتبہ نبی قبرستان کی طرف گئے تو حضرت عائشہ نے سرکار کے چادر کو اوڑھ لی، نبی کی چادر کو اوڑھ لی۔ شوہر ہے، شوہر کا سامان بیوی استعمال کر لیتی ہے، ہمارا سامان ہماری بیوی استعمال کر لے گے بغیر پوچھے کر لیتے۔ نبی کی بیوی حضرت عائشہ نے نبی کی چادر اوڑھ لی، سرکار قبرستان کی طرف گئے۔ عائشہ نے سر اٹھایا تو دیکھا آسمان سے موسلادھار بارش ہو رہی ہے، اس طرح بارش ہو رہی ہے، جھما بارش۔ حضرت عائشہ حیرت ہے، اتنی ہی دیر میں میرے مدینے والے سرکار واپس تشریف لے آئے۔ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ،
ابھی تو بارش ہو رہی تھی، آپ باہر سے آئے لیکن آپ کے بدن میں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، آپ کا بدن بھیگا نہیں ہے۔ باہر بارش ہو، آپ باہر جائیں گے، بدن کپڑا آپ کا بھیگے گا کہ نہیں؟ کپڑا بھیگے گا کہ نہیں؟ بھیگ جائے گا۔ عائشہ نے دیکھا بارش ہوئی لیکن سرکار کے بدن میں بارش کا ایک بھی قطرہ نہیں۔ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، میں نے تو دیکھا بارش ہوئی لیکن آپ کے جسم مبارک میں بارش کا ایک بھی قطرہ نہیں۔ سرکار نے کہا عائشہ سنو، وہ بارش نہیں تھی، تم نے میری چادر انور پہنا تھا، تمہارے ہاتھوں سے اللہ نے تمام حجاب کو اٹھا دیا تھا، وہ عام بارش نہیں تھی، وہ رحمت خدا کی بارش تھی، وہ نبی کے چادر کی رحمت کی بارش تھی۔ اب آئیے اصل پوائنٹ پہ میں اب آ رہا ہوں۔ نبی کا چادر اگر عائشہ اوڑھ لے تو عرش تک بارش دکھے۔ یہاں عائشہ نے مان کر اوڑھی، وہاں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس آیت نازل ہوئی۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، اپنے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، حسنین کریمین امام حسن امام حسین کو بلایا اور اپنے چادر مبارک اڑھایا۔ وہاں چادر مبارک مان کر اڑھا تو رحمت کی یہ برسات، اور یہاں میرے نبی نے خود چادر کو اڑھایا اور یہ اعلان عام کیا، یہ میری اہل بیت ہے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی اذھب عنہم الرجس ویطہرکم تطہیرا۔ اور میرے سرکار نے چادر اڑا کر یہ دعا فرمائی، اللہم اہل بیتی، اے اللہ یہ میری آل ہے، یہ فاطمہ میری بیٹی ہے، یہ فاطمہ کی بیٹا امام حسن میرے نواز